اگر میں آپ سے کہوں کہ 10 منٹ کے لیے آپ بالکل خاموش بیٹھ جائیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا دماغ کیا کر رہا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے آپ کا دماغ مسلسل آپ کو پیغامات دے رہا ہے, مختلف قسم کے پیغامات, بالکل بھی خاموش نہیں ہوگا وہ. اور کون دے رہا ہے اور یہ پیغام کس کے لیے ہیں, کبھی نوٹ کیا ہے؟ سوچ جو ہے وہ خود بخود آتی ہے, آپ تو نہیں سوچتے. اس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے کہ میں ڈس ایگری کروں, میں اس ویڈیو کو دیکھوں نہ دیکھوں, یاسین بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا دوں, ہمارا دماغ کیا کرتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے نا ایک تو رواں کمنٹری کرتا ہے, یہ پروپیگنڈا مشین ہے, یہ آپ کو انزائٹی ڈپریشن میں لے جاتا ہے. اس کا فائدہ دراصل میں اگر سچ بتاؤں نا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عقل مند آدمی ہونے سے کوئی کامیاب ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ جا کر دیکھیں بہت بڑے بڑے عقل مند لوگ جو ان سے ہیں بڑی کمپلسری کی زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 2 پہ یہ کیا کرے گا, یہ آپ کو ججمنٹ دے گا. آج جو آپ کر کے آئے ہیں آپ نے صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ پیغام آ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے. دماغ دے رہا ہے تو دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے. کبھی نوٹ کیا کہ یہ پیغامات کہاں سے آتے ہیں؟ جو سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ بھی سوچ آ جائے گی, وہ کہاں سے آتی ہے؟ چلے ہم مانتے ہیں کہ جو برے خیالات ہیں وسوسے ہیں وہ تو شیطان کے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا یہ جو اچھے خیالات آتے ہیں, جو خیالات آتے ہیں, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے آپ نے؟ اور سچ پوچھیں دماغ بے بس ہے. یہ جسٹ ایسے ہی ایگزامپل سمجھ لیں جیسے ایک کشتی کے اندر بندہ بیٹھ کے نا کشتی کو آگے بڑھانے کے لیے زور لگائے. کشتی تو نہیں ہلے گی نا, کیونکہ وہ بندہ کشتی کے اندر سے زور لگا رہا ہے, اس کو باہر سے پوچھ چاہیے. تو دماغ جو ہے نا چاہتا ہے کہ آپ کی لائف اچھی گزرے, آپ کو اچھی ٹپس دے گا, فیوچر سینیریو سوچ کے بتائے گا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, فیوچر میں یہ ہو جائے گا. ایک آپ کو نا سمجھے الوژن میں رکھتا ہے, ایک آپ کو فینٹیسی میں رکھتا ہے. تو دماغ جو ہے نا ایکچول میں اگر میں بتاؤں نا, جو زیادہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, کرنے کو کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. وہ ایک تو سسٹم روکتا ہے, کیونکہ بچپن سے آپ کا وٹ ایور جو بھی فیتھ ہے آپ کے لاشعور میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ سب مذاہب کے اندر ہے. تو ڈر خوف آپ کے لاشعور میں ڈال دیا, مختلف چیزیں ڈال دی, آپ کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے. آپ نہیں سوچتے, آزاد سوچتے ہی نہیں ہیں آپ. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں ایک کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی, یہ کائنات کیسے بنی. اس کے لیے سوئٹزرلینڈ میں نا ایک سرنگ کھودی گئی ہے 1 کلومیٹر ڈاؤن, ٹھیک ہے. اس کے اندر پائپ لگائے گئے ہیں, اس کے اندر ہائیڈروجن ایٹم جو ہے اس کا پروٹان لے کے نا اس کو وہ 2 اپوزٹ ڈائریکشنز کے اندر لائٹ کی سپیڈ پہ آلموسٹ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ ٹکراتے ہیں تو ایک بگ بینگ جیسا ایونٹ ہوتا ہے جس سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا بنی تھی. اس کے بعد ظاہر ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کچھ اس کے پارٹیکل علیحدہ ہوتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے بات. 2014 سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کائنات کا معلوم کریں کہ کیسے بنی ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, کائنات کا اگر معلوم کرنا ہے نا وہ آپ کے دماغ سے جواب آئے گا. آپ سوچیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, اگر آپ سوچنے والے ہیں. یہ اس ایکسپیریمنٹ سے جو ہوتے ہیں نا, سائنس کے ایکسپیریمنٹ, اس سے آپ ہاؤ نکال سکتے ہیں, ہاؤ اٹ, یہ کیسے ہوا یہ. لیکن آپ اس کا وائی نہیں نکال سکتے کہ یہ کیوں ہوا کی سوچ جو سی ہے نا وہ تبھی آپ کے اندر آئے گی جب آپ روحانیت کی طرف جاتے ہیں, جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے نا سوچتے ہیں. اور جب آپ سوچتے ہیں اپنے دل سے بالکل یقین کے ساتھ تو آپ کو جواب بھی ملنے لگ جاتے ہیں. میں نے بتایا میں نے 2016 میں جب بینکنگ سیکٹر چھوڑا تو اس کے بعد میں اکیلا ہی ہوں. تو میں نے بہت ٹائم لگایا, تمام مذاہب کو پڑھا, فلسفے کو پڑھا اور بڑا ڈیپ جانے کی کوشش کی. میرے ذہن میں بھی یہ سوال آئے کہ دنیا کیسے بنی ہے, جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے اور اس کا جواب کچھ نہیں ملتا ہے. تو میرے ذہن میں بھی آیا, تو اس کا جواب جو میں نے نکالا نا وہ یہی تھا کہ جس طریقے سے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں نا, تو لہریں کیا کہتی ہیں کہ ہم کون ہیں, سمندر کا پارٹ ہے نا. وہ یہ تو نہیں کہتی ہم کون ہیں, علیحدہ تو نہیں, تو ہم کائنات کا حصہ ہیں. اگر میں اس وقت یہاں پر ہوں تو کائنات میں مجھے میرے کریٹر نے رکھا ہوا ہے, اور وہ رکھا ہوا ہے تو میرا مقصد ہے, اسی طرح آپ سب کا مقصد ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے, آپ سوچا ضرور کریں. کیا ہے کہ اگر میں دیکھوں خربوں لوگ آئے
اور چلے گئے اس دنیا سے. جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس کے نیچے کم از کم 10 لاش دفن ہیں، کیونکہ جتنے لوگ جا چکے ہیں. چینج ہوتی رہی ہے، کہاں کوئی دفن ہو گیا، پھر وہ گریو یارڈ چینج ہو کے وہاں پہ ٹاؤنس بن چکے ہیں. تو اس طریقے سے چل رہا ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کیا کریں گے. 9 سے 5 جاب کریں گے، اس کے بعد ہم جو روٹین لائف ہے گزاریں گے، بوڑھے ہوں گے، مر جائیں گے. اگر اس طریقے سے ہم کرتے رہے تو ہم تو کبھی بھی نہیں جان سکیں گے. ہمیں سوچنا تو چاہیے. سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی کسی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سوچیں گے تو یہ گناہ ہے. ہم سوچیں کہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے. اور اس کے لیے جیسے میں نے بتایا سوئٹزرلینڈ میں وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک کوئی کامیابی تو نہیں ملی نا. آپ بگ بینگ تک چلے بھی جائیں، لیکن یونیورس مسلسل بڑھ رہی ہے، یہ اسپیس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کی زمین پہ ہے، باہر تو ہے ہی نہیں. جسٹ لائک ایسی ہے جیسے ٹرین میں اگر کوئی مکھی اڑ رہی ہو تو وہ ٹرین کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے نا. تو وہاں پر تو اس کا سفر بھی سلو ہے اور ٹائمنگ بھی اس کی اسی کے لحاظ سے، لیکن وہ باہر جائے گی تو ڈیفرنٹ ہوگا نا. تو ایسے اسپیس میں جاتے ہوئے ٹائم رک جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ان سی ہیں نا، اس پہ ذرا سوچا ضرور کرے. کیونکہ مجھے بتاؤں کہ افسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اتنے کھربے گزر گئے ہم سے پہلے، اور اب ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں. ہمیں بس یہ دنیا کی چیزیں لگتی ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. سچ پوچھے نا، میں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو جیسے آپ کو لگتا ہے نا کہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ بچوں کو یہی کہتے ہیں نا، پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے یہ سب کھیل رہے ہیں. وہ چھوٹے گھر بناتے ہیں، گڑیا لیتے ہیں اور چھوٹی ٹوائز کارز کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ بڑے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یار ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، اور سوچنے میں سکون ہے. خدا سے رشتہ بھی اسی میں ہے. آپ سوچ کے دیکھیں، آپ کو سکون ملے گا اکیلے میں بیٹھ کے. یہ باتیں میں بتاؤں میں کیوں کرتا ہوں کہ میں نے زندگی کے نشیب و فراز اس طرح سے گزارے، اور اس طریقے سے میں نے چیزوں کو، ابھی میں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہتا نہیں ہوں، کیونکہ ایک تو ریسٹرکشنز ہے سوشل میڈیا پہ بولنے کی. میں مزید باتیں کروں گا تو میں آپ سے صرف ایک کہوں گا، آزاد بنداس جئیں اور کھل کے سوچیں، پھر دیکھیں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کو کیا بنا دیا گیا ہے. یہ جو سسٹم ہے جو ہمیں چلا رہا ہے، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ سوچیں، کیونکہ ان کو چاہیے صرف پیادے چاہیے ہوتے ہیں، سوچنے والے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. اگر آپ سوچیں گے، سمجھیں گے اور سوال کریں گے نا، تو آپ سب سے بڑے جو انسان کے لیے ایک مشکل کریٹ کریں گے. یہ صرف آپ کو ایک قسم کا سمجھیں کہنا نہیں چاہیے، بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں نا اس کی طرح صرف ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں. جب انسان آزاد نہیں ہوتا نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پہلے وقتوں میں غلام ہوتے تھے، رہائش، کھانا پانی سب فری ہوتا تھا اور ان سے کام لیتے تھے. آپ سوچیں تو اب بھی آپ غلام ہیں. اب 9 سے 5 جاب کرتے ہیں، بعد میں اب وہی کچھ پیمنٹ کرتے ہیں اپنی سیلری سے. کیا فرق ہے؟ آزاد جو لوگ ہیں نا وہ کچھ ہی لوگ ہیں، تقریباً آپ کہہ لیں 2% بھی نہیں ہوں گے دنیا میں، جن میں بڑے بڑے نام ہیں جو بیٹری کی گاڑیاں بناتے ہیں، یا جنہوں نے یہ کمپیوٹرز کی کچھ چیزیں بنائیں، یا یہ موبائلز بنائیں. یہ چند لوگ ہیں جو آپ ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں. سارا پیسہ انہی کی طرف جا رہا ہے، اور ان کی چالاکی اور سمجھداری یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوچو بھی نہیں. کیونکہ یہ جو نظام ہے نا، جو جس طریقے سے چل رہا ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. ایک پیسہ ایک بندے کے پاس اتنا جا رہا ہے اور باقی سارے غریب اور بھوک سے مر رہے ہیں. یہ ورلڈ کا سسٹم ہے. کیا ہمارے جتنے بھی 300 سے زیادہ مذاہب ہیں، کیا اس میں یہی انسانیت سکھائی گئی تھی؟ کوئی چل رہا ہے کیا؟ صرف نہیں چل رہا. صرف بتاؤں کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ خوف آپ کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ خوف جان کے بٹھاتے بھی ہیں. یہ آزاد ہو جائیں اور سوچنا سمجھنا شروع کر دیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.